بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیڈ کوارٹرز 360 کے ساتھ میں ہوں عمر انعام اور میرے ساتھ موجود ہیں راجہ عامر عباس صاحب. سینئر قانون دان ہیں, پروسیکیوٹر رہے ہیں نیب کے اندر. سر بہت شکریہ. سر یہ جو آپ سے ویسے تو قانونی سوالات زیادہ پوچھنے کیونکہ آپ قانون کے اوپر آپ کی بہت گرپ ہے, اس سے پہلے سر ایک سوال آپ سے میں جنرل پوچھتا ہوں جو لوگ پوچھ رہے ہیں. جی سر. قانون دان کی سیاست پہ سب سے زیادہ گرپ ہوتی ہے. قائد اعظم بھی قانون دان تھا, زبردست. علی بھٹو بھی قانون دان, زبردست سر. ایسے اور اب بھی آپ کو کافی لوگ ایسے نظر آئیں گے قانون دان, ہاں جی, جو قانون دان کے بیس میں کافی تنظیمیں بھی چلا رہے ہاں جی سر, اور فل ٹائم سیاست بھی کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے سر. یہ جو ایک عام سوال ہے ہر پاکستانی کے ذہن میں کہ جو 2 ہفتوں سے پاکستان میں چل رہا ہے اور وزرائے خارجہ بھی آ رہے ہیں 60 ملکوں کے, سربراہان مملکت بھی پاکستان آ رہے ہیں 21 مارچ کو, تو یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے سر؟ یہ بہتر ہو رہا ہے؟ دیکھیے, پاکستان کے حق میں جو چیز بہتر ہو رہی ہوگی وہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے دشمن کو بری نظر آئے گی. بالکل سر. پاکستان کے حق میں یہ جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں بڑے عرصے کے بعد, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی OIC آئی, اور وہ OIC کہ جس کے اندر کوئی جان ہی نہیں تھی, عمران خان صاحب نے اس کے اندر اسٹرینتھ ڈالی. عمران خان صاحب نے یونائٹڈ نیشنز میں مسلم امہ کی بات کی. عمران خان وہ لیڈر ہے کہ جس کو اب مسلم امہ دیکھ رہی ہے کہ جناب یہ ہمیں لیڈ کرے. عمران خان وہ لیڈر ہے کہ ابھی حالیہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب رشیا گئے تھے تو وہ چچنیا کے جو لیڈر تھے, آپ کے علم میں ہے کہ ہاں جی بالکل سر, انہوں نے درخواست دی کہ جی میں آپ کی اس تقریر سے متاثر ہو کے اور آپ کا جو سٹانس ہے مسلم امہ کے لیے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہوں. بالکل سر. تو عمران خان نے پھر کیا کیا؟ عمران خان نے دنیا کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں اگر گستاخی ہوگی, جس کو اس کو اور اسلاموفوبیا کے بارے میں پوری دنیا کو کہا کہ جی یہ کیا چیز ہے اور کیوں اس کو مغرب غلط طور پہ دیکھ رہی ہے. پھر عمران خان وہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پوٹن جیسے لیڈر نے بھی اس بات کی تائید کی. تو ایسی چیزیں جب وہ کر رہا تھا, اور جب اس نے کہا کہ جی پاکستان بھلے سے ماضی میں پروکسی وارز دوسروں کی جنگیں لڑتا رہا اور ایک کرائے کی بندوق کے طور پہ استعمال ہوتا رہا, وار آن ٹیرر میں پاکستان 80,000 شہادتیں کروا چکا, اپنی اربوں روپے کا نقصان, اربوں ڈالرز کا پاکستان نقصان اٹھا چکا. تو ایسی صورتحال میں اس نے کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو ہماری فورن پالیسی تھی, یہ فورن پالیسی ایسی تھی کہ جو کہ آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے وہاں پہ ہمارے لیڈرز لابنگ کرنے کے لیے اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے یا اقتدار میں رہنے کے لیے کرتے تھے. تو جب یہ عمران خان آیا تو اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, مجھے اس کی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ جی اللہ نے بہت عزت دی ہوئی تھی, لیکن میں اب جو پاکستان ہے اس کا وقار اور پاکستان کا فائدہ مطلب یہاں کی عام عوام کا فائدہ, اس کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے تو حکومت نے جو پچھلے 4-5 سالوں میں ایک نئی فورن پالیسی, ایک انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی جس میں جو ترجیح ہے اور صرف وہ پاکستان کی اکنامک پاور اور پاکستان کی ریجنل پاور کے اس خطے میں اگر کچھ ہونا ہے, چاہے وہ افغانستان کا آپ دیکھیں کہ یہ مسئلہ امریکنز اتنے سالوں کے بعد اگر نکلے تو پاکستان کی خارجہ پالیسی اس میں انوالو تھی. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جی مسلم امہ OIC کی جس کی کانفرنس ہو رہی ہے اس میں ہے, کشمیر کا ایشو ہے. اس کے بعد پاکستان نے کہا کہ جناب ہم نے جو آپ نے اسٹریٹجی بنائی پاکستان کی کہ اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کرنا ہے, اس کے لیے ہم یہ نہیں کہ ہم IMF کی طرف ہمیشہ دیکھتے رہے, ورلڈ بینک کی طرف دیکھتے رہے, بلکہ ہم نے ٹریڈ کرنا ہے, ہم نے یہاں پہ انویسٹمنٹ لانی ہے. تو انویسٹمنٹ لانے کے لیے اس نے کہا ہم نے اپنے قریبی جو نیبرز ہیں اور پاورز ہیں ان سے اچھے تعلقات بنانے ہیں, جس میں رشیا ہے, چائنا ہے. روڈ ٹو بیلٹ کا جو انیشیٹو ہے یہ وہ چیز ہے جو ذہن میں رکھیں کہ پورا ویسٹ اس کے خلاف ہے. اور ویسٹ کے خلاف ہے کہ US نے اب ڈکلیئر کیا جب افغانستان سے فوجیں بڑھائی کہ ہمارا دشمن افغان یا یہ نہیں ہے, ہمارا اصل دشمن تو چائنا ہے. اور چائنا کے خلاف جب آپ کا ویسٹ ہوا ہے تو ویسٹ نے چائنا کو سے جنگ کرنے کے لیے علاقے میں انڈیا کو ایک ایلڈر بردر کے طور پہ مضبوط کرنا شروع کیا. تو وہاں پہ پاکستان نے کہا ہم اس کو برابر تو مان سکتے ہیں
لیکن یہ کبھی نہیں مانیں گے کہ یہ کوئی بڑے بھائی کا کردار ادا کرے. یہاں پہ ویسٹ کو پرابلم ہوا. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ویسٹ کو احساس ہوا, یہ جس کو ہم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, کہ جناب پاکستان میں انہیں عمران خان یا اس کی حکومت مینس اس کی پالیسیز, اس کی حکومت کی پالیسیز سوٹ نہیں کر رہی, تو وہ اب اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے, وہ یہاں پہ ڈی اسٹیبلٹی کرنے کے لیے وہ ہر طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں. اب حربے استعمال کرنے کے لیے انہوں نے دیکھا ہے کہ جی کہاں سے استعمال کیا جائے. اب خود تو کوئی آ کے یہاں پہ بیٹھے گا نہیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, وہ افراد کو انہوں نے تلاش کیا کہ جی جن کے جو انٹرسٹ ہے, جن کے جو اربوں خربوں روپے ہیں, انہی کے ممالک میں رکھے ہوئے ہیں. دیکھیے ایک بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے, یہ جو UK میں یا امریکہ میں یا سوئس گورنمنٹ میں اگر پیسے پڑے ہوئے ہیں, یہاں تو اب لاز ایسے ہیں کہ آپ وہ نہیں ان سے لے پا رہے, لیکن وہاں کی حکومتیں اگر چاہیں یقین کریں کہ 2 دن میں وہ تمام چیزیں سیز کر کے فورفیٹ کر کے ضبط کر لیں گے ان کی تمام پراپرٹیز. تو انہوں نے کہا کیوں نہ ان کو استعمال کیا جائے. اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آنا ہوتا جی سر تو 3.5 سال تک یہ کیا کر رہی تھی اپوزیشن, یہی تھی نا. کیوں نہیں لے کے آئی؟ کیوں ایک ایسے وقت میں کہ جب آپ کی فورن پالیسی, خطے کے جیو پولیٹیکل چیزیں چینج ہو رہی ہیں, جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ایک سٹانس لے رہا ہے, تو عین اس وقت میں آ کے, حالانکہ جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں جب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ 1 سال رہ گیا ہے یا 1.25 سال, تو وہ پھر کبھی اس قسم کا رسک نہیں لیتے. اور خاص کر وہ پھر یہ کبھی نہیں کہتے کہ جناب اس حکومت کے تو جو اتنے ان کے خلاف پروپیگنڈا تھا یا جو بھی تھے ان کے فیلیئرز, اس کو اپنے گلے میں تو وہ نہیں لیتے. وہ تو یہ نہیں کہیں گے کہ جناب ہم 1 سال میں آ کے درست کر دیں گے. وہ تو یہ کوشش کریں گے کہ جناب 1 سال اور ہی چلے, اور یہ مزید اس کے خلاف جو ہے کہ جی گورننس کا ایشو ہے, مہنگائی کا ہے. لیکن انہوں نے چونکہ ایک ایجنڈے کے طور پہ اگر کام کرنا ہے اور وہ کر رہے ہیں, تو پھر یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر یہ افراتفری ہو رہی ہے. لیکن خوشائن بات یہ ہے کہ پاکستان کی عوام بھلے سے وہ کہتے ہیں نا کہ جی ٹھیک ہے میاں صاحب ایسے نے پر ووٹ نون لیگ دا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی اب پاکستانی عوام یہ سمجھ چکی ہے کہ اگر میاں صاحب نے سیاست کرنی ہے تو انہیں پاکستان میں آنا پڑے گا. لندن میں بیٹھ کے مفرور ہو کے یہ سیاست نہیں ہو پائے گی. تو ایسی سچویشن میں یہ پارٹیز اب دیکھ رہی ہیں کہ کسی طریقے سے ایک تو وہ جو ایجنڈا ہے, پھر نمبر 2 ہم اتنا پریشر ڈالیں کہ جو ہمارے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں وہ ختم کر دیے جائیں, اور ہمیں پھر سے کسی قسم کی انٹری مل جائے. چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہو, وہ بھی چاہتا ہے کہ جی مجھے آپ اس سسٹم میں دوبارہ ان کر لیں. زرداری صاحب بھی یہ چاہتے ہیں. تو یہ وہ ڈرٹی پالیٹکس ہے کہ جو ہو رہی ہے اس وقت پاکستان میں, جس کا نقصان حکومتوں کو نہیں ہوتا, اس کا نقصان اس مملکت پاکستان کو ہوتا ہے. اور اس نقصان کو روکنے کے لیے اب یہ وقت ہے کہ تمام اداروں کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ پاکستان نے اگلے 5-10 سال کی پالیسی کے ساتھ چلنا ہے, اگلے الیکشن کی پالیسی کے ساتھ نہیں چلنا کہ ہماری 10 سال کی 15 سال کی پالیسی کیا ہوگی. بالکل صحیح ہے سر, بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے عمران خان صاحب نے جو 3.5 سال میں عالمی فرنٹ پر کامیابیاں حاصل کی ہیں ان کو بتاتے ہوئے یہ کہا کہ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے حق میں تو ہو سکتا ہے, پاکستان کے حق میں نہیں ہے. سر یہ جو عدم اعتماد والا سیشن بلا رہی ہے اب پارلیمنٹ کے اندر, اسپیکر صاحب بلائیں گے, کیا وزیر اعظم صاحب کا کوئی خط اسد کیسر صاحب کو اور اسد کیسر صاحب کا کوئی حکم حکومتی اراکین اسمبلی کو اس سیشن میں داخل ہونے سے روک سکتا ہے؟ دیکھیے بڑا سمپل سی بات ہے, اس کو میں آسان کر دوں اور چھوٹا سا مختصر صاحب کو بتا دوں کہ جب ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس کی بات ہوتی ہے تو جو حکومت کی سائڈ ہوتی ہے یا جو پارٹیز لے کے آتی ہیں اپوزیشن کی, جی سر, وہ اپنا جو انہوں نے آپ قرارداد ایک جمع کرائی ہے, ٹھیک ہے, وہ قرارداد کس کی طرف سے ہے, کسی فرد کی طرف سے نہیں ہے, وہ مختلف پارٹیز, ایک میرے خیال میں پیپلز پارٹی نے جمع کرائی ہے اور ایک نون لیگ نے جمع کرائی ہے. اس پارٹی میں انہوں نے کیا ظاہر کیا ہے ووٹ آف کہ ہمیں کانفیڈنس نہیں ہے عمران خان صاحب نے. اب اگر ان کی پارٹی کا کوئی شخص ہے جو فلور کراسنگ کرتا ہے اور وہ اس دن ایبسٹین کرتا ہے, ان کی پارٹی یہ لکھیں گے کہ جناب ہمارا اگر کوئی فرد MP MNA ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دن اگر اسمبلی میں نہیں آتا, اگر یہ لکھ دیتے ہیں تو پھر اسپیکر اس شخص کی حد تک
ڈسکوالیفیکیشن کا نوٹ بنا کے اپنی ڈکلریشن دے کے الیکشن کمیشن کو بھیج دے گا. صحیح ہے. اسی طریقے سے جو سٹنگ گورنمنٹ ہے, ٹریری ہے, وہ لکھے گی کہ جناب ہمارا کیونکہ بندے 172 انہوں نے لانے ہیں, ہاں جی, ہمارا کوئی فرد جون سا ہے اس دن آ کے ووٹ کاسٹ نہیں کرے گا, وہ کوئی, کیونکہ ووٹ تو انہوں نے نہیں دینا, ووٹ بالکل انہوں نے دینا ہے. اب یہ ووٹ کیسے ہوتا ہے, دو فلور کے اسمبلی کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک حصے میں حکومت ہوتی ہے, ایک حصے میں یہ, اور ادھر سے وہ تو آ نہیں رہے, تو گنتی ہوتی ہے. اب ان کا کہنا ہے اپوزیشن کا کہ جی ان کے ناراض ارکان ہیں جنہیں ہم لائیں گے. جب انہیں وہ لائیں گے تو جو انسٹرکشن ہوگی اسپیکر کو کہ جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں وہ حکومت کی سائڈ پہ کھڑے ہوں گے اور جو دوسرے ہیں وہ دوسری سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں. اب جب وہ آگے اسمبلی میں ووٹنگ کا عمل شروع ہوگا, جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ ٹریری سائڈ پہ کھڑے ہوں گے یہ, لیکن اگر پی ٹی آئی کا کوئی شخص ٹریری بینچ سے اٹھتا ہے اور واک کرتا ہوا, فلور کراس کرتا ہوا آ کے اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص پارلیمنٹ میں بھی آیا, اس نے اپنا ووٹ بھی ڈال دیا کہ جی میرا ووٹ اپوزیشن کے ساتھ ہے. بالکل صحیح. اب اپوزیشن, اب جو اسپیکر جو کہ پریزائڈنگ آفیسر ہے اس نے الیکشن کروانا ہے, ساری ذمہ داری اس کی ہے, اور جو گنتی اس نے کرنی ہے اس نے ویلڈ ووٹس کی گنتی ہوتی ہے ہمیشہ کسی بھی الیکشن میں, کہ یہ ویلڈ ووٹس ہیں. تو اس کے پاس اختیار ہے کہ جو شخص فلور کراسنگ کر کے آ گیا ہے اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف, اس کو ووٹ کا حق نہیں ہے, اس کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہ کرے, ووٹ وہ گنتی میں شامل نہیں کرے گا, اسے انویلڈ قرار دے دے گا. بالکل زبردست سر, آپ نے اس کو بڑا آسان الفاظ میں سمجھایا. سر یہ میڈیا کا رول جو آج کل چل رہا ہے پاکستان میں, کہ بھارت سے میزائل حملہ بھی ہوا ہے پاکستان میں, اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں ہے, کسی اور ٹاپک پہ بھی نہیں ہے, میراتھن ٹرانسمیشنز ہیں اسی کے اوپر, لیکن اس میں کوئی کانٹینٹ نہیں ہے, صرف پروپیگنڈا ہے. تو میڈیا کا رول اس پوری تحریک عدم اعتماد میں اور جو ہائپ بنا رہا ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے میں نے شروع میں ایک بات کی کہ جو 5th جنریشن وارفیئر کا جو سب سے امپورٹنٹ جو ان سے ویپن ہے وہ میڈیا ہے, کیونکہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو پولوٹ کیا جاتا ہے, اس کے اندر ایک خاص چیز ڈال دی جاتی ہے, ایک خاص پروپیگنڈا ڈال دیا جاتا ہے کہ جناب ایسے ہے کہ جیسے میڈیا لگا ہوا اتنے عرصے سے کہ جی اس ملک میں گورننس ختم ہو گئی, کوئی گڈ گورننس نہیں ہے, مہنگائی ہوگی, ڈال ڈال کے لوگوں کے ذہن میں, اور ان کو پولوٹ کرتے ہیں. اور پولوٹ کرنے کے کیونکہ وہ پازیٹیو چیزیں تو دکھاتے نہیں, آپ کو کبھی میڈیا نظر نہیں آئے گا کہ جی پاکستان کی فارن پالیسی یا پاکستان کی میکرو اکنامکس میں جو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں, یا موڈیز کیا کہہ رہا ہے, یا بلومبرگ کیا کہہ رہا ہے, کبھی آپ کو میڈیا پہ یہ نظر نہیں آئے گا. آپ کو نظر آئے گا کہ جی آج یہ مہنگائی ہوگی, آج ادھر جی بزدار صاحب نے یہ کر دیا, آج فلانا کر دیا, اور میڈیا چاہتا ہے کہ جناب اب یہ کون سی باتیں ہیں, یہ وہ باتیں ہیں کہ جو پاکستان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے, اور یہ باتیں ان کو سوٹ کرتی ہیں جو کہ سٹیٹس کو کے حامی لوگ ہیں. اس ملک کو نقصان پہنچا ہے سٹیٹس کو والے, سٹیٹس کو والے وہی پارلیمنٹیرینز ہیں کہ جو کہ جب آتے ہیں ان کا اول مشن یہ ہوتا ہے کہ نیشنل ہائی وے سے ہم 20 ٹھیکے لے لیں, روڈوں کے ٹھیکے پکڑیں, بغلوں میں فائلیں ہوتی ہیں کہ یہ 20 آدمی ایف آئی اے میں لگوا دو, یہ 50 پی آئی اے میں لگا دو, یہ زمین سرکاری ہے اس کے اٹھائے ہوتے ہیں کہ جی اس کو نیلام کر دو, اس کا قبضہ لے لو. تو ان سٹیٹس کو کے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, اور میڈیا میں بھی ایسی بلیک شیپس بیٹھی ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ کرتے رہیں, اور وہ جو لفافہ سیاست یا ہمیں نوازتے رہے. تو اب چونکہ وہ چیپٹر کلوز ہوا ہے, نوازنے والا, وہ لفافوں والا, تو جیسے ان سیاستدانوں کو پرابلم ہو رہا ہے کہ جن کا کام یہی ہوتا تھا کہ اربوں خربوں کے ایسٹس بنانے ہیں, اسی طریقے سے ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جی ہمیں تو اتنا ملتا تھا, اتنا ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں, اور یہاں کے بہترین سیکٹرز میں آ کے رہنے شروع کر دیا. تو وہ اس چیز کو لے کے, اور پھر میڈیا استعمال ہوتا ہے انٹرنیشنل پروپیگنڈا کو بھی لے کے. تو اس میں آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آج سے کافی عرصہ پہلے بھی آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک بلایا گیا تھا آپ ہاں جی بالکل, اور اس میں انہوں نے بتایا تھا, بلکہ نشاندہی بھی کی تھی کچھ اکاؤنٹس کی, ہاں جی کس انداز میں یہ چل رہا ہے. تو اس چیز کو بھی روکنا ہے, اور اس چیز کو روکنے کے لیے حکومت نے ایسی پالیسیز بنانی ہے اور ایسے لاز بھی لا رہی ہے موجودہ حکومت میڈیا کے بارے میں, کہ جو کہ پھر میڈیا کو سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جی آزادی اظہار رائے کے سامنے رکھتے ہوئے وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں اب وقت ہے کہ میڈیا کو بھی نظر آئے گا, یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے. بالکل سر. اب یہ ہفتے 10 دن بعد جب یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی
پھر آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کے لیے ایک اور اچھی پازیٹیو چیز آئے گی کہ ایک ڈائریکشن آپ کی واضح ہو جائے گی. اور ایسی کالی بھیڑیں وہ ان کو اٹھا کے آپ دیکھتے جائیں گے کہ ان کی حیثیت, ان کی وقت, ان کی ویورشپ بالکل ختم ہوگی. بالکل صحیح ہے, بہت شکریہ. ناظرین, راجہ عامر عباس صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, قانونی نکات کے اوپر بھی اور سیاسی نکات کے اوپر بھی. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.